کربل وچ لاڑا ہے دردا اسلام تے کر احسان گیا اسلام دی عظمت دی خاطر پڑھنے سے تھے قرآن گیا اے جو آباد مسیتاں نے دن راتی ملے دیاں بانگانے اے جو آباد مسیتاں نے دن راتی ملے دیاں بانگانے اے صدقہ یارو او سیدا جیڑی سید دے آزار گیا اسلام دی عظمت دی خاطر پڑھنے سے تے قرآن گیا فاسق دے ہاتھ وچ ہاتھ دینا نہیں شیوا غازی مرداں دا فاسق دے ہاتھ وچ ہاتھ دینا نہیں شیوا غازی مرداں دا اے رتبہ سید سونے دا اے رتبہ سید سونے دا کل ممبرا دی بن جان گیا اسلام دی عظمت دی خاطر پڑھنے سے تے قرآن گیا اسلام دے ویری لکھ پاوے پر سید اج بھی زندہ ہے او لال مدینے والے دا سر دے کے جتے میدان گیا اسلام دی عظمت دی خاطر پڑھنے سے تے قرآن گیا جدوں وقت آزمائش آ جاوے سر دے کے یار منا لئیے اسے گل دا جایا زہرا دا اسے گل دا جایا زہرا دا اسے گل دا جایا زہرا دا کربل وچ کر اعلان گیا لجپال علی دے جانی دا احسان ہے کل مخلوق اتے سب کچھ لٹوا کے امت دی کر بخشش دا سامان گیا اسلام دی عظمت دی خاطر پڑھنے سے تے قرآن گیا جدوں ویکھیا والدی کلا اے اصغر تو گوارا نہ ہویا شبیر تو پہلا ہاتھاں وچ معصوم سی ہو قربان گیا اسلام دی عظمت دی خاطر پڑھنے سے تے قرآن گیا
حمد و ثنا رب ذوالجلال اور ہدیہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منقبت بحضور سرور امام عالی وقار امام حسین علیہ السلام پیش کرنے کے بعد سامعین ذی احتشام، میں نے جو آپ کے سامنے آیا کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ قرآن حمید فرقان حمید کی پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 169 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، کہ تم گمان نہ کرو، قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور انہیں اپنے رب کے پاس رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور انہیں اپنے رب کے پاس رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو سامعین ذی احتشام، حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ بیلا شریف کے سلطان، آپ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَلَا تَقُولُوا، کہ انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرما دیا ہے کہ انہیں گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، سوچنا بھی نہیں ہے، کہنا بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرو کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے پاس رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا، کیونکہ اللہ کا فرمان جو آ گیا، اور حضور ضیاء الامت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز انسان کی عقل میں نہ آئے تو یہ نہیں سمجھنا کہ وہ چیز ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر انسان کی عقل میں ایک چیز نہیں آتی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، وہ چیز ہی نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی تھی کہ ہوا موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے یہ ہوا، اگر یہ نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو ہوا ہر جگہ موجود ہے، آپ میں سے کسی کو نظر آتی ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ تو ہوا نظر نہ آئے، ہم اس کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے، وہ موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے، وہ زندہ، لیکن اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان شہیدوں کو رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ زندہ ہے۔ تو حضور ضیاء الامت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو انسان کی عقل میں نہ آئے تو عقل کی بات نہیں مانی بلکہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سننا ہے، جو میرے رب نے فرما دیا وہ ویسا ہی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور نبوت میں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو جہل جو ہے یہ مردہ ہے، حالانکہ لوگ دیکھ رہے تھے یہ زندہ ہے، چل پھر رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن حضور نے فرمایا جب اس کے دل میں اسلام نہیں ہے تو یہ مردہ ہی ہے۔ سامعین عزیز احترام، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ مردہ نہیں ہوتا بلکہ وہ زندہ ہو جاتا ہے، اس کو دائمی زندگی دے دی جاتی ہے۔ تو آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں سید الشہداء حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ آپ کے سامنے آپ کی ولادت باسعادت اور آپ کی فضائل کے متعلق ایک دو حدیث مبارکہ اور آپ کی شہادت کے متعلق میں بیان کروں گا، اور اگر ٹائم ہوا تو ایک دو روایت حضور کے اصحاب کا اور حضور کی اہل بیت کا کیا تعلق تھا اس پہ بھی تھوڑی سی بحث کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ حق کو توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ علیہ السلام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دوسرے لخت جگر ہیں۔ آپ 5 شعبان المعظم کو 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، دست مبارک میں اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے گھٹی عطا فرمائی۔ کتنے خوش قسمت ہیں جنہیں حضور نے اپنے لعاب دہن سے گھٹی عطا فرمائی۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا۔ کتنی روایات ملتی ہیں۔ آپ نے فرمایا حسین ابن علی اور حضرت امام حسن جو ہے یہ محمد رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا اے علی بتاؤ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام کی کیا اوقات کہ وہ نام رکھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا نام آپ نے رکھنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی تیری کوئی خواہش تو ہوگی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خواہش یہ تھی کہ اس کا نام حرب رکھا جائے۔ حرب کہتے ہیں بہادر کو، جنگجو کو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو خود بہادر تھے، جنگجو تھے، میدان جنگ میں رہنے والے تھے۔ بدر میں، احد میں، خندق میں کتنے غزوات ہیں، ان میں آپ فاتح بن کے لوٹے ہیں۔ تو سامعین عزیز احترام، تو آپ نے فرمایا کہ میرا دل یہ تھا اس کا نام حرب رکھوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی اس کا نام حرب نہیں بلکہ اللہ نے اسے دنیا اور آخرت میں حسین پیدا فرمایا، اسے حسین بنا کر بھیجا۔ سامعین عزیز احترام، وہی حسین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کو اٹھایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بوسہ دیا، انہیں پیار فرمایا، پھر فرمایا لوگو یہ جو امام حسین ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، اور اس سے میرا رب بھی محبت کرتا ہے۔ جو اس سے محبت کرے گا اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ اسی طرح پچھلے جمعہ المبارک کو بھی یہ حدیث مبارکہ روایت کی گئی۔ جنت نے عرض کی، جب سارے جنتی چلے جائیں گے جنت عرض کرے گی باری تعالیٰ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 2 اشخاص سے مزین کروں گی، تو یا الہی وہ 2 اشخاص کون سے ہیں مجھے مزین کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں نے تمہیں حسن و حسین عطا کر دیے، میں نے ان کا ہی وعدہ فرمایا تھا۔ سامعین عزیز احترام، اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن شداد حضور کے صحابی رسول ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، بڑی ہی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز شروع کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں، تو سامعین احتشام نماز عشاء کی ہے، فرائض ادا کر رہے ہیں حضور، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ اللہ کی جو مرضی ہے اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ نبی جو آئے ہی لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے تھے، جو آئے ہی لوگوں کے لیے ہادی بن کے تھے، جو آئے ہی صرف اس لیے تھے کہ لوگوں کو طریقے بتائے جائیں، لوگوں کو کام بتائے جائیں کہ کس طرح نماز پڑھنی ہے، کس طرح روزہ رکھنا ہے، کس طرح عمل کرنا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت امام حسن بھی ہیں، حضرت امام حسین بھی ہیں، آپ علیہ السلام دونوں شہزادے سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور نے تکبیر پڑھی ہے، نماز شروع کی ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد آپ سجدے میں جاتے ہیں، اتنے میں کیا ہوتا ہے، دونوں شہزادے جو ہیں حضور کی پشت مبارک پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو سامعین احتشام حضور نے حضرت امام حسن اور امام حسین کے لیے سجدے کو لمبا کر دیا ہے، اور کتنا لمبا کیا ہے، حضور نے تقریباً جتنا ٹائم 72 تسبیحات پڑھنے میں لگتا ہے حضور نے اتنا لمبا کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن شداد کے جو والد ہیں وہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے ذرا اٹھ کے دیکھا کہ حضور نے سجدے کو کیوں لمبا کیا، میں نے جب سر کو اٹھایا دیکھا حضور کی پشت مبارک پہ ایک طرف امام حسین ہے، امام حسن کھڑے اوپر بیٹھے ہیں، تو سامعین احتشام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو مکمل کیا، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وجہ ہے آپ نے نماز کو طول دے دیا، سجدے کو طول دے دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، میں جب سجدے میں تھا تو اس وقت امام حسن اور امام حسین یہ دونوں شہزادے جو ہیں پشت مبارک پہ بیٹھ گئے، تو مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں ان دو شہزادوں کو تکلیف دوں، ان کی تکلیف کی خاطر میں نے سجدے کو طول دے دیا۔ تو سامعین احتشام جو نبی اپنے شہزادوں کو صرف تکلیف دینے کے لیے سجدہ لمبا کر دیں کہ انہیں تکلیف نہ ہو، آپ جانیے اللہ کے نبی ان سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، کس قدر پیار فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے حضرت امام حسن سے اور امام حسین علیہ السلام سے۔ تو سامعین احتشام آتے ہیں آپ کی شہادت کی طرف، تو بڑا مشکل ہوتا ہے سامعین احتشام، ایک لاش گھر میں ہو تو اس کو سنبھالنا ہی بڑا مشکل ہے۔ 18 لوگ ایسے تھے جو خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے، جو کربل کے میدان میں گئے تھے، جو شہید ہوئے تھے۔ 54 لوگ ایسے تھے جو آپ کے رفقا تھے، آپ کے ساتھی تھے۔ 18 لوگ خاندان نبوت کے کربل کے میدان میں شہید ہوئے تھے، ٹوٹل 72 لوگ تھے۔ تو سامعین احتشام حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضور کی زوجہ محترمہ اور ہماری ماں، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میرے حجرہ مبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، تو مختصراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے ان دونوں شہزادوں سے بڑی محبت ہے۔ آپ فرماتے اے ام سلمہ ان کو رونے نہیں دینا، ان کے ساتھ ہمیشہ محبت فرمانا، جب یہ روتے ہیں محمد کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی اس قدر محبت فرمایا کرتے ہیں۔ تو سامعین احتشام حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اتنے میں جبریل آ جاتے ہیں، حضور نے فرمایا کوئی بندہ اندر نہ آئے، اے ام سلمہ دروازے کو بند کر دیجیے۔ وحی کا نزول ہونے لگا ہے، حضرت جبریل امی حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں، وحی کا نزول ہو رہا ہے، حضرت امام حسین آ جاتے ہیں، بچپن کا زمانہ ہے، حضرت امام حسین جب آئے
حضرت ام سلمہ نے روکا، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اب حضرت ام سلمہ کو حضور کا وہ فرمان یاد آ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، امام حسین کو، امام حسن کو رونے نہ دیا کرو، ان کو رونے نہ دینا، جب وہ روتے ہیں محمد کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو سامعین عزیز شام، آپ اندر بھیج دیتی ہیں۔ حضرت امام حسین اندر آتے ہیں، جب اندر آتے ہیں وحی کا نزول ہو رہا ہے، جبریل امی عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے لوگ حضرت امام حسین کو آپ کے بعد ناحق شہید کر دیں گے، اور آپ کے جو رفقا ہوں گے، آپ کے اہل بیت میں سے لوگوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک میں آنسو آ جاتے ہیں، آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ سامعین عزیز شام، جبریل امی آتے ہیں اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شیشی دیتے ہیں جس میں مٹی ہوتی ہے، اور عرض کرتے ہیں جبریل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے، خون میں تبدیل ہو جائے، سمجھ لیجئے آپ کے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ اب جبریل چلے جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہیں۔ حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو بڑے حشاش بشاش تھے، کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب فرما رہا ہے آپ جن نواسوں سے محبت کرتے ہیں، ان نواسوں کو آپ کے بعد آپ کی امت کے لوگ شہید کر دیں گے۔ تو سامعین عزیز شام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام زار و قطار، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ تو آپ نے وہ شیشی جو ہے حضرت ام سلمہ کو دی۔ آپ دیکھیں اس جگہ پہ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ حضور نے کسی اور زوجہ کو وہ شیشی نہیں دی، بلکہ ام سلمہ کو دی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی، حضور کی جو نگاہ نبوت تھی وہ دیکھ رہی تھی جب واقعہ کربلا ہوگا، اس وقت جتنی میری زوجہ ہوں گی ان میں سے حضرت ام سلمہ ہی زندہ ہوگی۔ تو اس وقت صرف اور صرف حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا زندہ تھی۔ تو آپ نے وہ شیشی دی اور فرمایا اے ام سلمہ، جب یہ جو شیشی ہے اس میں مٹی ہے، یہ سرخ ہو جائے، سمجھ لینا حضرت امام حسین کو شہید کر دیا۔ سامعین عزیز شام، وقت گزرتا گیا، 61 ہجری آ جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 61 ہجری میں، جب واقعہ کربلا ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا، آپ کی زلف مبارک میں گرد پڑی ہے، آپ کی زلف مبارک بکھری ہوئی ہے، آپ کے چہرے مبارک پہ گرد ہے، آپ کے جسم اطہر پہ گرد ہے، مٹی پڑی ہے۔ تو میں نے حضور کی بارگاہ میں التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آپ کے ہاتھ میں شیشی بھی تھی جو خون نما تھی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کیا حال بنایا ہوا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں جو خون ہے یہ کس کا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابن عباس، میری امت کے لوگوں نے میری اہل بیت کے لوگوں کو شہید کر دیا، اور یہ جو خون ہے یہ میں کربل کے میدان سے لا رہا ہوں، اور یہ جو مٹی میرے جسم پہ نظر آ رہی ہے یہ کربل کے میدان کی مٹی ہے۔ تو سامعین عزیز شام، اسی طرح حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ کی بیٹی جو ہے وہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا میری ماں رو رہی ہے، تو پوچھا آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری خواب میں آئے ہیں، میں نے دیکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پہ مٹی ہے، آپ کے زلفیں بکھری ہوئی ہیں، آپ کے جسم اطہر پہ مٹی ہے،
گرد غبار ہے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کا حال کیسے ہوا؟ آپ فرماتے ہیں میں کربل کے میدان سے آ رہا ہوں جہاں میری امت کے لوگوں نے میری اہل بیت کو شہید کر دیا۔ تو حضور تو اپنے نواسوں سے بے قدر بے شمار محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو سامعین عزیز احتشام، اب آتے ہیں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی طرف۔ آپ رضی اللہ عنہ، آپ نے حضرت علی اصغر کو قربان کر دیا۔ علی اکبر 27 سال کا نوجوان، اس کو قربان کر دیا۔ سامعین عزیز احتشام، واقعہ سنانا بڑا آسان ہے، سننا بڑا آسان ہے، لیکن 27 سال کا بچہ قربان کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ نے اپنا جو بھائی تھا حضرت عباس، جو شہنشاہ وفا ہے، یوسف کے قصے پڑھنے والوں اور یوسف کے بھائیوں کے تذکرات کرنے والوں، آؤ اپنی اولادوں کو حضرت امام حسین کے بھائی جو ہیں حضرت عباس کا قصہ بھی سناؤ، جنہوں نے کربل کے میدان میں ایک وفا کی نئی داستان کو رقم کیا ہے۔ حضرت عباس اس قدر ہیبت زدہ تھے، اس قدر بہادر تھے، آپ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے اس قدر آپ قد آور بھی تھے۔ آپ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے آپ کے جو پاؤں مبارک تھے زمین پہ لگتے تھے، اس قدر آپ جو ہے بہادر آدمی اور اس قدر آپ کا قد مبارک تھا۔ تو سامعین عزیز احتشام، اب آخر پہ حضرت امام حسین علیہ السلام آتے، تو آپ نے حجت تمام فرمائی امت کے لوگوں پہ، فرمایا اے لوگوں میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں میں جس سے محبت کرتا ہوں، جس سے جو بندہ بھی حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے حجت تمام فرمائی، فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں، میں بنت رسول حضرت بی بی زہرا کا بیٹا ہوں۔ آپ نے لوگوں کو للکارا، لوگوں کو بتایا۔ سامعین عزیز احتشام، پھر آپ میدان جہاد میں اترتے ہیں۔ آپ نے کوفیوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا، پھر آپ علیہ السلام، آپ کو سنان بن ابی اوس النخی نے خنجر مارا، آپ زخموں سے چور ہیں، آپ گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، اذان ظہر ہو جاتی ہے۔ ویسے جمعۃ المبارک کا دن تھا، لیکن جماعت کے ساتھ جمعۃ المبارک ہوتی ہے، جب اکیلے پڑھنی ہو تو نماز ظہر ہی ہوتی ہے۔ تو آپ نے جب اذان سنی تو آپ نے نماز کو نیتا، نماز کو شروع کیا۔ تو سامعین عزیز احتشام، شمر لائن جس کا نام تھا شمر بن ذی جوشن، اس نے کہا اے حسین نماز کو شروع نہ کرنا، نماز کو شروع نہ کرنا، تیرا سر کاٹ دیں گے۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے فرمایا اے شمر میں نے اس سر کو کرنا ہی کیا ہے جو رب کے آگے جھکتا نہیں ہے، جو بے نمازی سر ہے اس کو حسین نے کیا کرنا ہے۔ تو سامعین عزیز احتشام، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو شمر لائن نے آپ کے سر کو کاٹ دیا۔ تو اس جگہ پہ شاعر کہتا ہے کہ مزہ جو اس دی نماز وچے نہ سوز وچے نہ ساز وچے، حسین دسیا رضا خدا دی نہ نیاز وچے نہ ناز وچے، اور سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہندی ہے سب دی پوری۔ حسین سجدے چ سر کٹایا، حسین اج بھی نماز وچے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا جب سر کاٹا گیا، آپ کو زخمی کیا گیا، آپ کو شہید کیا گیا، تو آپ علیہ السلام جو ہیں اس وقت ایک سجدہ آپ نے کیا ہوا تھا۔ آپ کو جب زخمی کیا گیا تو شاید اس کو کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ وہ جو علی المرتضیٰ کا ایک سجدہ رہتا تھا وقت فجر، وہ جو علی المرتضیٰ کا ایک سجدہ رہتا تھا وقت فجر، آج لگتا ہے حسین اسی سجدے میں ہے۔ تو
سامعین عزیز احتشام، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 57 سال 5 ماہ آپ کی عمر مبارک کی 61 ہجری کو آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ تو سامعین احتشام، جس جگہ پہ بھی لوگ آج ظلم کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، وہ جو سوچ ہے، وہ جو فکر ہے، وہ جو تازگی ہے، وہ حضرت امام علی مقام سے مل رہی ہے، کیونکہ آپ نے باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، بلکہ آپ ڈٹ